وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ خالد بھائی نے کسی منکر حدیث کا سوال بھیجا ہے۔ دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا ہے، رسولوں کو، اور ان کے اوپر کتابیں نازل کی، اور دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا مالک الخالق یہ چاہتا ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرو، اور جب اس طرح زندگی بسر کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، یہ کوئی اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ جو چیز بھی شریعت اتاری اللہ تعالیٰ نے، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے اور ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ تو اب جو آخری امت ہے، آخری رسول، آخری کتاب آ گئی، تو یہ صرف ایسی اوپر سے کتاب نہیں اللہ تعالیٰ نے پھینک دی تھی، بلکہ اپنے نبی پر نازل کی، اور تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی، اور حالات کے تحت پوری رہنمائی فرمائی، اور پورا ایک زندگی بسر کرنے کا طریقہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اپنی نبی کی زندگی کے ذریعے، پھر ان کے جو قریبی ساتھی تھے ان کی زندگیوں کے ذریعے، اور پھر ان کو نمونہ بھی بنایا کہ یہ دوسرے لوگ ہیں، جب تک یہ صحابہ اکرام کی طرح نبی کو نہیں مانیں گے تب تک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور بالکل اللہ کے نزدیک وہ کچرا ہے۔ تو اس طرح ایک نمونہ، پھر اس کے بعد ایک شاندار تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی باتوں کو، صحابہ کرام کی باتوں کو پیچھے کر کے خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا صحابہ کرام سے اور نبی سے بھی زیادہ یہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح کے سوال ان کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اور اصل میں یہ چاہتی، پیچھے شیطان ہے ان کا ہینڈلر، اور ڈوریاں ہلاتا ہے ان کو۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی نظام آئے، اس طرح کا کوئی سٹرکچر کھڑا ہو جو صحابہ کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنایا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بالکل پرواہ نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ اصل جو کام کرنے کا ہے وہ توحید کی دعوت کو دینا ہے، ایمان کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو آپ جب دیں گے نا، تو اللہ کی توحید کو جو ماننے والے ہوں گے وہ بالکل علیحدہ ہو جائیں گے، اور کافر مشرک اور شرک کرنے والے مشرک منافق کے بالکل علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو جب اس طرح دو علیحدہ گروپ بن جائیں گے، پھر ان کی آپس میں لڑائی ہوگی اور اللہ کی مدد مومنوں کے لیے آئے گی۔ تو یہ نقشہ ہے۔ باقی اسلام ایک فطری دین ہے، آج کل کے دور کیا قیامت تک کے لیے یہ پوری طرح رہنمائی کرتا ہے، اور اسی لیے اسلام کے جو اصول ہیں وہ یہی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا اور کہا کہ معاذ تم وہاں جا رہے ہو، کس طرح فیصلے کرو گے؟ تو کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ کہا کہ اگر کوئی معاملہ وہاں پیش آ جائے ایسی ہے جو اللہ کی کتاب میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو دیکھا ہے، جس طرح وہ طریقے کرتے تھے، جس طرح وہ معاملات کرتے تھے، میں اس طرح کروں گا۔ تو کہا اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آ جائے کہ وہ میرے دور میں یا میرے سامنے بھی نہیں پیش آیا، تو وہاں کوئی ایسا نیا ماحول یعنی بن جائے، تو کہنے لگے کہ پھر میں اپنے فہم و فراست کو، یعنی جو مومنانہ فہم و فراست ہے، جو میری تربیت ہوئی ہے، ٹریننگ ہوئی ہے، آپ مجھے بھیج رہے ہیں، تو اس کے مطابق میں پھر فیصلہ کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے اور اس طریقے سے دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے ایسے ساتھی دیے ہیں جو اپنے فہم و فراست کو، اپنی عقل کو بھی استعمال کریں گے، کیونکہ انسانی عقل بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ اسی کے اوپر امتحان رکھا گیا ہے، عقل دی ہے۔ جو جہنم کی طرف جہنمی جا رہے ہوں گے تو کہا جائے گا کہ دماغ نہیں کام کرتا تھا، کیوں نہیں تم نے اپنے عقل کو استعمال کیا؟ اور پھر جہنمی کہیں گے ایک موقع کے اوپر کہ کاش کسی کی بات سنی ہوتی، کاش اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا۔ آج تو یہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے، وہاں اس طرح ہوک اٹھے گی ان کے اندر سے۔ تو یہ اسلام کا نظام ہے، فطری نظام ہے۔ تو آج کل کے دور کے اندر کتنی ایسی باتیں ہوں گی جو قرآن میں موجود نہیں ہے، حدیث میں موجود نہیں ہے، صحابہ اکرام کے دور میں وہ موجود ہی نہیں تھی۔ تو ان کو استعمال کیا جائے نہ کیا جائے، کیسے کیا جائے، اس کی بہترین مثال جو آج کل ایک مسئلہ بھی اٹھا ہوا ویڈیوز کا، تو نبی علیہ السلام کے دور میں تو ویڈیوز تھے ہی نہیں، کیمرے تھے ہی نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دور میں جو چیز ہوتی تھی پینٹنگ وغیرہ یا وہ بناتے تھے، اور ایک خاص نیت کے ساتھ بناتے تھے، اور ان کی عقیدت ہوتی تھی، ان کی بندگی کرتے تھے، تصویریں بنا کے، پھر ماڈلز بنا کے، پھر پتھروں کے اوپر بنا کے۔ تو وہ چونکہ ایک شرک کا کام ہے تو اس سے منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا، یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب آج کل کے سائنٹیفک دور کے اندر
کمپیوٹر کے دور کے اندر، ٹیکنالوجی کے دور کے اندر سائنس اتنی آگے جا چکی ہے، اور اب تو اے آئی اور اس سے آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے، تو ہر جگہ اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ روبوٹ آ گئے ہیں، تو یہ روبوٹ تو انسانی شکل میں گویا ایک بت کی طرح ہیں، اور ان سے کتنے زیادہ یہ کام لیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مزدوری تک ان سے کرائی جا رہی ہے۔ ہر چیز یعنی جو بھی ہے وہ انسان کر سکتا ہے، وہ اس کے آگے ٹیکنالوجی اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے گی، لیکن کوئی بھی اس روبوٹ جو انسانی جسم کی طرح ہے، اس کی کوئی بھی عقیدت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، کوئی بھی اس کی بندگی نہیں کرتا ہے، کوئی اس کو ڈرائنگ روم میں رکھ کے جناب، بلکہ اس کو ایک مزدور کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے استعمال کی چیزیں جتنی ہوں گی یہ اسلام کے اندر بالکل جائز ہے، اسی پر اجتہاد کیا جاتا ہے، یہ ساری ہوتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو کے معاملے میں اسی لیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی بڑے عالم دین تھے، موحد عالم دین تھے، سمجھدار اور بہت ذہین عالم دین تھے، یقین کیجیے، اور ماڈرن علوم کے بارے میں تھی مزے کی بات، آرمی افسر بھی تھے، تو انہوں نے اس چیز کو بانپ لیا کہ یہ ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے، اور ایمان اور اسلام کے لیے اس کو کیوں نہ استعمال کیا جائے، ویڈیوز کے استعمال کو، اور یہ بالکل جائز ہے، اور زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ یہ تصویر کے زمرے میں تو نہیں آتا، کیونکہ سوال کرنے والے نے اسی انداز سے سوال کیا تھا، تو ان کا بالکل نہیں آتا ہے، اور ان کی یہی رائے ہے، ان کا یہی اتحاد ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں کہ یہ جو ماخذ ہیں دین کے، وہ قرآن ہے، پھر صحیح حدیث ہے، پھر صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں ان کا اجماع ہے، اور پھر اجتہاد ہے، اور اجتہاد علماء دین کریں گے، یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھ کے اجتہاد کرنا شروع کر دے، عالم دین ماہر اور مومنانہ فراست والا جو عالم دین ہوں گے وہ اجتہاد کرتے ہیں، اور پھر قیاس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔